لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے دعا گو ہوں اپنے ان شہداء کے لیے کہ جن کے جان اللہ کی توحید اور نبی کی سنت پر قربان، ان کا کوئی اور جرم نہ تھا۔ یہ 2 کی پوائنٹ 2 ٹوک یہ بات، کوئی ان کی ذاتی غرض و غائط یا ذاتی مسئلہ نہ تھا سوائے اس بات کے کہ وہ اللہ کی توحید کو نے سمجھا اور سنت کو سمجھا، اس پیغام کی وہ نشر و اشاعت کرتے رہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد آج یہ اجلاس ضلع فیصل آباد کا ہماری نمائندہ اجلاس ہے، ہمارا نمائندہ اجلاس ہے۔ یہ اس کو ہم نے نمائندہ اجلاس کس لیے رکھا ہے، اختصار کی طرف اس طرف چلے گئے۔ رات کی ساری سٹیٹمنٹ کے بعد جو مسلسل اور پراپر حضرت امیر محترم حجازی صاحب کی میرے ساتھ اور میری ان کے ساتھ رات 1 بجے تک 1:30 بجے تک یہ بات ہوتی رہی، آج یہ اجلاس ہرگز نمائندہ نہ ہوتا ضلع کا، یہ ایک بہت بڑا احتجاج ہوتا اگر رات تک وہ مجرم گرفتار نہ ہوتے۔ حضرات، ہم نے ہمارے جگر اور گوشوں کو ان نے ذبح کیا ہے، گولیاں ماری ہیں۔ ہمارے اس کے بعد بھی بہت سارے تنظیم کے مسائل اور معاملات ہیں، اس کو تو ہم کبھی سبیر نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں حساس ادارے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج تک اہل حدیث کا یہ سسٹم نہیں ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بالخصوص کارکنوں کا، علماء کا یہ ہرگز یہ ایسا ذہن نہیں ہے کہ وہ ملک میں بدامنی کی ابتدا کریں یا وہ کسی سے زیادتی کا سوچیں۔ نہ ہی ہمارے امیر نے ہماری یہ تربیت کی ہے، نہ ہی ہمارے والدین نے ہماری یہ تربیت کی ہے۔ وہ اس لیے کہ جو کتاب و سنت کی دعوت دینے والا ہو اس کی تربیت براہ راست قرآن و سنت سے ہوتی ہے۔ وہ ظلم اور زیادتی کا سوچ نہیں سکتا۔ ظلم اور زیادتی پہ وہی آتا ہے جو کتاب و سنت سے مافرا لوگ ہوتے ہیں، کتاب و سنت سے مافرات ان کے مشن ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، میں آج کی اجلاس اور اس سے پہلے ہمارے ضلع کے تحصیل جڑا والے کے جتنے بھی کارکن علماء ہم سب کے مرکز کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے شہداء کے لیے نکلے، جنازے پہ گئے، جہاں جیسا جس انداز میں پہنچے، ہم ان کے لیے خراج تحسین بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دعا کریں جو ہمارے رسول نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تحرمنا اجرہما ولا تفتنا بعدہما۔ یہ سنت تھی جو میں نے آپ کو یاد کرا دی ہے کہ اللہ ان کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، نہ ان کے بعد ہمیں کسی آزمائش اور فطرے میں مبتلا کرنا۔ رہی بات جہاں تک اپنے ورکر اور کارکن، اپنے علماء
کا دفاع کرنا یہ ہم جانتے ہیں، ایک ہے حق لینا، ایک ہے حق کا مطالبہ کرنا۔ لینے میں سختی ہو جاتی ہے، قابلہ ٹیٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن مطالبے میں یہ نہیں ہوتا۔ ہم نے تو ابھی صرف مطالبہ شروع کیا تھا، قابلہ کب ٹیٹ کیا تھا؟ قابلہ تو ٹیٹ ابھی کرنا تھا، تو رات کو وہ سی سی صاحب نے کہا کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں، کہ اداروں کو اور یہ ایجنسیوں کو یہ نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، اور ہمارا یہ مشن بھی نہیں ہے ملک میں، لیکن قابلہ ٹائٹ نہیں کیا تھا، ان نے زیادہ ذرا محسوس کر لیا۔ ابھی تو ہم نے مطالبہ کیا تھا، قابلہ ٹائٹ اگر کرنا پڑتا رات کا مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ میں نے حضرت امیر محترم حجازی صاحب کو یہ کہا، اور ناظم اعلیٰ پاکستان کو دفتر میں بیٹھ کر کہا، میں نے کہا سر اگر یہ مجرم نہیں گرفتار ہوتے تو آپ مجھے اجازت دیں، لاہور میں چیف سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں، آئی جی پنجاب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پاس اتنی الحمدللہ دسترس ہے، طاقت موجود ہے لاہور میں کہ ہم آئی جی دفتر کا جناب سامنے احتجاج کریں اور چیف سیکرٹری کو سمجھائیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے لوکل سڑکوں پہ جانے کی، وہاں بھی کریں گے، لیکن چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب لاہور میں ہیں، ہمارے وہاں احتجاج کرنے کے لیے کسی بات کو منوانے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے دوسرے اضلاع سے ورکروں اور کارکنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ رات کو نہ ہوتا تو آج یہ احتجاج یا کل یا جمعے کے دن چیف سیکرٹری اور آئی جی کے دفتر کے یہ سامنے ہوتا اور پوری دنیا دیکھتی۔ کیوں؟ یہ ہمارا حق ہے، ہم مطالبہ کریں اپنے خون کا۔ تو اس لیے یہ میں سب کا ورکروں اور کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صوبہ پنجاب کی قیادت، خادمین، اپنے ورکروں، کارکنوں، معزز علماء، شیوخ الحدیث جہاں جہاں تک بھی دیہاتوں میں ہیں، انشاءاللہ اسر یسر کے ساتھ کھڑے ہیں، اسر یسر میں ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن آج میں نے آتے وقت میں نے امیر محترم مولانا عبدالرشید حجازی صاحب سے ایک تجویز دی تھی، رائے دی تھی، وہ رائے ہے، کوئی تسلط نہیں ہے، نہ میرا ذہن ایسا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ مسجد جو گاؤں میں ہے اس کا نام تبدیل کر کے جامع مسجد شہدائے اہل حدیث رکھ دیا جائے، یہ میری رائے ہے۔ شہدائے اہل حدیث زندہ باد، شہدائے اہل حدیث زندہ باد، شہدائے اہل حدیث زندہ باد، جرأت والا کیوں یہ جرأت والا ہمت والا جرأت والا، یہ ہمارا حق ہے، یہ ادارے ہمیں اس سے روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس کا نام میں نے تجویز کیا اور امیر محترم نے کہا یہ رائے آپ کی درست ہے، لیکن اگر یہ رائے آپ کو اچھی لگی ہے تو کم از کم اس دیہات کی جو مسجد ہے جناب جس میں جہاں یہ وقوع ہوا ہے اس مسجد کا نام جامع مسجد شہدائے اہل حدیث رکھا جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنے ورکروں کارکنوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں، تمام ادارے ہمارے دوست اور بھائی ہیں ایجنسیوں والے، ہم بد امنی میں نہ کبھی کسی کو مبتلا کیا ہے، نہ ظلم اور ستم پہ کسی کو اکسایا ہے، نہ ظلم اور ستم پہ اکساتے ہیں۔ یہ اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہوتی، یہ غیر سنجیدہ لوگوں کی عادت نہیں ہوتی، لیکن یہ مطالبہ ہمارا حق ہے۔ اگر یہ پورا ہاں، تیسری بات میری یہ ہے کہ یہ جو دفعات میں کمزوری ہے وہ دفعات بھی درست کریں۔ اگر دفعات میں یہ درستگی نہ ہوئی تو تتمہ بیان میں انویسٹیگیشن میں تو پھر اس پر بھی ہم سے کوئی اچھی امید نہ رکھنا، یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یہ میری بات ایجنسیاں میرے بھائی نوٹ کریں، اگر دفعات میں اگر نہ تبدیلی کی جو حضرت حجازی صاحب مطالبہ کر رہے ہیں جناب، تو پھر اس کے بعد یہ ذمہ دار ادارے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم پر یہ نہ یہ سوچیں کہ وہ دفعات جو ہیں وہ کمزور رہیں، اس پر بھی ایجنسیوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ جو ایف آئی آر ہے اس کی جو دفعات ہیں باقی جو ہم مطالبہ کرتے ہیں اس کو بالکل صحیح سمت پہ لائیں۔ اللہ پاک
ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے. والسلام. میں چونکہ مدرس ہوں، استاد ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، اس لیے میں تربیتی گفتگو کرتا ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی، ہم فیصل آباد سے 11 بجے جائیں، 12:30 بجے آ کے وہ جا کے بورڈ لگا دیا تاکہ پتہ چلے ہم بھی آئے ہیں. یہ کیسی تربیت ہے؟ 12:30 بجے آ کے بورڈ لگا دیا. یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے. ان سے اپنے کارکنوں کی سوچ بدلے.